الصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد الحمدللہ رب تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی آج 29ویں پارے کی تلاوت سنی اور سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول و منظور فرمائے اور ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، سستیوں سے درگزر فرمائے۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈرایا ہے، بہت زیادہ، اور یہ ہر صورت ہی جو ہے وہ انسان کو ہلا دینے والی ہے۔ تو بہرحال ہم 29ویں پارے کی صورتوں میں سے ایک سورۃ الحاقہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز الحاقہ سے فرمایا ہے۔ یہ ادھر جو قرآن مجید کو خوبصورت کر کے اور مکمل ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں مجودین قراء، جی ان کے مطابق یہاں اس لفظ کو 6 حرفوں کے برابر لمبا کر کے پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو کلمات کو جب انسان ٹھہر کر یا لمبا کر کے پڑھتا ہے تو اس کے کئی ایک فوائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ غور و فکر اور تدبر و تفکر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سورہ مزمل پڑھی گئی، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیغمبر قرآن مجید کو لمبا اور ٹھہر کے پڑھے۔ تو بہرحال ہمارے ہاں ہم معاشرے کے حساب سے ہمارے ہاں تلاوت ذرا آہستہ ہوتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مبارک جو ہے وہ اس سے بھی کہیں ٹھہر کے ہوتی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز میں، تو آپ نے اتنی لمبی قرات کی، اتنی لمبی، لیکن طریقہ کار کیا تھا آپ کا کہ آپ جو بھی اللہ کی تسبیح والی آیت کے پاس سے گزرتے تو ادھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ جہاں اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے مانگنے کا تذکرہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے وہاں سوال کرتے، جہاں کسی چیز سے پناہ یا عذاب کا تذکرہ ہوتا تو تلاوت کرتے، ساتھ جو ہے اپنے رب سے، اپنے آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ مبارک ہے، جسے ہمیں تقریباً کلی طور پر جو ہے وہ فراموش ہو چکا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو وگرنہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف پڑھنا نہیں، تفکر و تدبر اور تعمق کے ساتھ، گہرے غور و فکر کے ساتھ پڑھی جانے والی اور سنی جانے والی کتاب ہے۔ بہرحال اور یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو لوگ تلاوت کلام مجید میں آگے ہوتے ہیں وہ فہم کلام مجید میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ علماء کو قرآن مجید کو پڑھنے میں بھی آگے ہونا چاہیے اور سمجھنے میں بھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال الحاقہ، حق ہو کر رہنے والی۔ پھر فرمایا مل حاقہ، کون سی چیز ہے جو حق ہو کر رہنے والی ہے، لازمی طور پر ہو کر رہنے والی ہے۔ پھر فرمایا وما ادراک ما الحاقہ، آپ کو کس نے بتایا ہے، کس چیز نے معلوم کروایا ہے، کیا پتہ ہے آپ کو کہ حق ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے۔ اب یہ 3 طرح سے پہلے عام ذکر کیا، پھر سوال کے ساتھ ذکر کیا، پھر دوسرے سوال کے ساتھ ذکر کیا کہ حق ہو کر رہنے والی کیا چیز۔ اب اس کا جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ انسانی ذہنوں میں تجسس رہے، انسانی ذہنوں میں جو ہے وہ شوق پیدا ہو کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آگے جا کے چند آیات کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔
فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود نے اور قوم عاد نے کھٹکھٹا دینے والی کو جھٹلا دیا، جی اس کا انکار کیا، تو پھر کیا اس کا نقصان ہوا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو قوم سمود تھی اس کو شدید حد سے بڑھ جانے والی آواز سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب حد سے بڑھ جانے والی آواز، ہم دنیا میں بڑی اذیتوں کا تجربہ کرتے ہیں، ہمارا ہوتا ہے، کان میں ایک حد سے بڑھ جانے والی آواز کی تکلیف کا تجربہ ہوا کبھی؟ بچے نے کبھی آپ کے کان میں چیخ لگائی ہو زور سے، ہاں جی، اور اس کی وجہ سے سر میں تکلیف ہوئی ہو، اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے اور رکے نہ، تو یہ بڑی شدید قسم کی جو ہے یہ اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی نماز میں کہیں جگہ پہ نماز پڑھے تو مائک سے آواز نکلے اور وہ تیز ہو جائے تو کتنا آوازاری اور غصہ، تو یہ تو لیمیٹیشنز میں چیزیں ہیں، تو یہ اتنی شدید اور سخت قسم کی کانوں میں جانے والی آواز تھی کہ وہ اس آواز کی شدت کی وجہ سے جو ہے قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے جو عاد کی قوم، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہوا کے ساتھ ہلاک کیا۔ کیسی؟ صرصر عاتیہ، شدید ٹھنڈی اور شدید تیز جو حد سے گزر جانے والی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جاری کی رکھی، حسوماً مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، تو آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ ساری قوم گری پڑی ہے، تباہ ہو گئی ہے، ٹھنڈی ہوا رکنے والی نہیں، حد سے بڑھ جانے والی۔ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اور یہ جو گرے ہوئے ہیں یہ کوئی کمزور ہمارے جیسے نہیں کہ تھوڑی سی ہوا چلی بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے یہ کھجوروں کے لمبے لمبے تنے زمین پر گرے ہوئے، اتنے بڑے بڑے طاقتور یہ قوم تھی، لیکن اللہ نے ہوا کی شدت سے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ قومیں جو ہیں، یہ جو قوم سمود تھی یہ عرب کے شمال میں واقع تھی، اور قوم عاد جو تھی یہ مشرقی جنوب میں واقع تھی، تو عرب ان قوموں سے واقف تھے، تو اس لیے ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ دیکھو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے، یہ تم سے زیادہ مضبوط، تمدن ثقافت میں تم سے بہت آگے، قوت اور طاقت میں تم سے بہت آگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح ہلاک کر دیا۔ ہاں جی، تو اپنی غور و فکر کرو۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی نظر آتا ہے ان میں سے؟ ان کی تو نسلیں ختم ہو گئیں۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، فرعون بھی آیا اور اس سے پہلے لوگ بھی آئے۔ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور جو الٹے ہونے والی، ہاں جی، جن کی بستیاں الٹ جانے والی تھی، وہ کون تھی؟ قوم لوط۔ تو یہ ان سب نے یہی غلطی کی ہے، اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی اور آپ بھی نہیں مان رہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو رب تعالیٰ نے ان کو شدید گرفت میں لے لیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اللہ فرماتے ہیں جب پانی اپنی حد سے بڑھ گیا، تجاوز کر گیا، سرکشی کی شکل اختیار کرنے لگا، تو ہم نے تمہیں جو ہے وہ جاریہ یعنی کشتی پر ہم نے تمہیں سوار کیا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم نوح علیہ السلام کی طرف۔ اور میں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم تمہارے لیے یہ نصیحت بنائیں۔ انسان جو ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس بات کو یاد رکھیں، یاد رکھنے والے کان، کانوں میں بات پڑی ہو تو انسان کو بوقت جو ہے وہ ضرورت یا موقع پر یہ چیز یاد رہتی ہے، تو ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں انسان دھوکے میں نہ رہ جائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب
سور میں ایک دفعہ پھونکا جائے گا، 2 نفخے ہوں گے، پہلے نفخے میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور دوسرے نفخے میں لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ حق کا کیا ہے؟ اب رب تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے، کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ان کو زور سے شدت سے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا۔ اللہ، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن یہ قیامت واقع ہوگی، یہ ہے حاقہ۔ اور کیا ہوگا؟ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ مضبوط آسمان جس کو لاکھوں کروڑوں سال سے کچھ نہیں ہوا، قیامت کی وجہ سے یہ آسمان کمزور ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا۔ اللہ، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کہاں جائیں گے؟ فرشتے اس کے کناروں پر جمع ہو جائیں گے۔ آسمان سینٹر سے پھٹے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر جمع ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اٹھائیں گے ان کے اوپر 8 فرشتے۔ 8 فرشتے اللہ کے اتنے عظیم عرش کو اٹھائیں گے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو 8 کی مقدار ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آزمائش کے لیے ذکر کی ہے کہ وہ سوچیں کہ یہ کیسے 8 فرشتے اتنے بڑے رب کا عرش اٹھا سکتے ہیں۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل ایمان میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو، یقین ہو، اور کافر جو ہے مزید سرکشی میں چلے جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کی ایک صفت بیان کی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے کانوں کے لو سے کندھوں تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کا ہے۔ اتنا، یہ آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی مخلوق ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس کے اوپر سے 8 فرشتے جو ہیں اٹھانے والے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، جس دن تم بھی پیش کیے جاؤ گے، یعنی تمام لوگوں سے گفتگو، جس میں میں بھی، آپ بھی، ہمارے عزیز و اقارب بھی، چھوٹے بڑے سارے دنیا کے لوگ، کافر مسلمان۔ لا تخفى منکم خافیہ، چھپنے والی جو چیز ہے وہ اس دن تم سے چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز اس دن واضح ہو جائے گی۔ ہاں جی، سورۃ الطارق میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن رازوں کو کھولا جائے گا۔ اب آپ کے اور میری زندگی کے بہت سے راز ہیں، کوئی اچھے ہیں، کوئی شرمندہ کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان پر معافی کا قلم پھینک دے، ہمیں آخرت کے دن کی رسوائی سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ ہر انسان خطا کار ہے، تو اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، ہر کسی کے راز کھل کر ایسے سامنے آئیں گے، اور بندے سے کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، پڑھو اپنا کارنامہ حیات جو تم نے کاروائیاں ڈالی ہیں، پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی جو ہے رسوائی سے محفوظ فرمائے، یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں والا مقام نصیب فرمائے۔ ہاں جی، تو جس کو اس دن رسوائی ہوئی، کیا انسان کی مطلب شکل ہوگی، والدین کھڑے ہیں، بھائی دوست کھڑے ہیں، امام کی ہوئی تو پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی کھڑے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہاں جی، اور انسان اپنے لیے جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ہم دنیا میں نا نیک بننے کی کوشش ہماری کم ہوتی ہے، نیک دکھنے کی کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھے انسان، اچھے مسلمان ہونے کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اور اچھے اور بڑے بڑے تمغے، بڑے بڑے جبے کبے اور ہماری فلیکسیں لگی ہوں، بڑا نام ہو، اس کی کوشش ہماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ چلنا ہے، جب یہ راز کھولے جائیں گے، کوئی چھپنے والی چیز چھپے گی نہیں،
تو اس دن جو رسوائی ہوگی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خانے میں پڑ جائیں گی. ہاں جی، کیا نام تھا اور کیا نہیں نام تھا سارا کٹا چھٹا سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی مجھے یاد آ گئی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اے اللہ ہمارے ہر کام میں بہتری والا انجام فرما. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ. اللہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. چھپنے والی کوئی چیز تم سے مخفی نہیں ہوگی، سب کچھ واضح ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. تو وہ شخص کہ جس کو اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب جو اس نے لکھوائی ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو فَيَقُولُ. وہ خوشی سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. آؤ میری کتاب پڑھو، میں کامیاب. ہاں جی، میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل فرمائے. اب دیکھیں نا، تلاوت کر رہا ہو بندہ تو یہ آیت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اللہ مجھے دائیں ہاتھ میں کتاب عطا فرما. اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے نا تلاوت میں. تو جب ہم سمجھ ہی نہیں پڑھ کے رہے ہیں، پڑھا کے رہے ہیں، سن کے رہے، تو یہ حق ادا نہیں ہوتا. اچھے طریقے سے تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو علم بھی ہو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤم اقرؤوا کتابی. یہ پڑھو میری کتاب. ہاں جی، وہ خوشی سے کہے گا آؤ پکڑو، یہ دیکھو میری کامیابی کا پروانہ. اور جو ہمارے ہاں خاص طور پہ میٹرک کا جب رزلٹ آتا ہے تو بڑی بڑی فلیکسیں نکائی جاتی ہیں، بڑے بڑے نام اور اب تصویریں بھی ساتھ ویزا کی جاتی ہیں. لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہاں جی کیا ہے جی، یہ دیکھو ہمارے بچے نے اتنے نمبر لے لیے. ہاں جی، تو یہ نمبر پتہ نہیں کام آنے ہیں کہ نہیں آنے. ہاں، تو اس دن کی جو کامیابی ہے اس میں مومن کہے گا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو وہ کہے گا یہ میری کتاب پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نصیب فرمائے. فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ. لیکن وہ بتائے گا کہ میری تیاری کیسی تھی اور کیوں تھی. کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. مجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور ہمارا حساب ہوگا. تو میں نے اس حوالے سے اپنی تیاری کر کے زندگی گزاری ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ یعنی جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہاں جی یا رات کو سونے کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ہم نے مرنا ہے اور ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے. آنی چاہیے نا، آنی چاہیے، سوچ بھی آنی چاہیے. ایسا رمضان المبارک گزرتا ہے، ایسا گزرتا ہے، پھر سال گزر جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو تو نماز تب کی فکر نہیں رہتی. ہاں جی، میرے ذہن میں آج نا ایک بات آ رہی تھی، پتہ نہیں غلط ہے کہ صحیح، آپ بتائیں گے ذرا. جو بندہ صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان بندہ ہے تو اس کی جان چھوٹی ہے، وغیرہ یہ سارا سال شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہی سمجھ آ رہی نا؟ ہاں جی، یہی سمجھ آ رہی. اور جو نمازی ہیں وہ مزید آگے بڑھ رہے ہیں نماز میں، اس کا مطلب یہ شیطانوں نے غفلت میں ڈالا ہوا تھا. ایسے ہی ہے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اب رمضان المبارک میں ہمیں اللہ نے توفیق دیا، اب ہم شیطان کے ہتھے نہیں چڑھنے والے. اب یہ کھل کے آئے، بند کے آئے، جیسے بھی آئے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. ہمیں اسی طرح اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. ہم عزت اور شرف کے ساتھ تیرے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں، تجھ سے دعائیں کریں، تیرے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں. تو یہ بات اپنے ذہن میں رہنی چاہیے. ہاں جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں بھی نمازیں پڑھنے چھوڑ دو. ایک بندہ جمعے والے دن کہہ رہا تھا حافظ صاحب، ایک بندہ تھا وہ رمضان کے روزے رکھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. اس نے حافظ صاحب کا بیان سنا کہ جس نے نماز نہ پڑھی اللہ کو اس کے روزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے بھی قبول نہیں ہے، تو اس نے روزے بھی چھوڑ دیے. تو یہ آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے اسلام پر، یعنی اچھے کام کی طرف نہیں آنا اور وہ جو تھوڑا بہت کرتے اس کو بھی چھوڑ دینا، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ بندہ قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں، میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، میں نے اس حساب سے اپنی زندگی گزاری ہے، اب پڑھو میرا نتیجہ، میں پاس ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاس فرمائے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
وہ خوشگوار، خوشحال، راضی کر دینے والی زندگی میں ہوگا، تو کیا اس کی خوش قسمتی ہے۔ فرمایا فی جنت عالیہ، بلند باغات میں، اونچے اونچے باغات میں، اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا قطوفہا دانیہ، کہ پھلوں کے درخت، پھلوں کے جو درخت ہیں ان کا جو پھل ہے وہ ان کے ہاتھوں کے قریب ہوگا، اونچی جگہ پر ہوں گے، بیٹھ کر توڑنا چاہیں، لیٹ کر توڑنا چاہیں، کھڑے ہو کر توڑنا چاہیں، جیسے جس پھل کو چاہیں گے اپنے قریب پائیں گے اور اس پھل کو توڑ کر خود کھائیں گے۔ قطوفہا دانیہ، کلو، اور اللہ فرمائیں گے کھاؤ، واشربو، پیو، ہاں جی، ہنیئن، مزے سے، کھاؤ بھی مزے سے، پیو بھی مزے سے، کیوں جی؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، آپ نے جو گزرے ہوئے دنوں میں اپنی آخرت کے لیے جو کمائی کی تھی، جو نیک اعمال کیے تھے، ان اعمال کے بدلے کے طور پر آج آپ مزے سے کھاؤ گے۔ تو مزہ تو کیا کمال کا ہوگا بھئی، نہریں نہریں، پھل ہی پھل، موجیں موجیں، تو کوئی فکر نہیں، نہ پھل کھا کے معدے میں، نہ کوئی اور نعمت کھا کے دماغ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ ڈکار لیں گے جوشا، ہاں جی، اور آپ کا کھانا ہضم، اور لذتیں ہی لذتیں۔ تو یہ اس آدمی کے لیے ہے جس نے اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو بیلنس کیا۔ اب کتنا واضح پیغام ہے، اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، جس نے اس کو نہ مانا، توجہ نہ دی، ایسے یعنی ایسے کر کے اس نے کہا یہ بکواس ہے جی، معاذ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے تماشا بنایا، تو کہنے والے تو بہت کہتے ہیں جی، وہ بڑے بڑے قارون، فرعون، حامان جو ہے مشرکین آئے تو اپنے اپنے نصیب کی باتیں کر گئے، ہاں جی، تو کچھ ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ کے اشارے پر جان قربان کر گئے۔ تو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ بد نصیب جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ فَيَقُول، وہ بھی کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے افسوس، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ آج لوگ اپنی اولاد سے تنگ آ جاتے ہیں نا بعض، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اولاد ہی نہ دیتا۔ ہاں جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں جی، تو کیوں؟ وہ ظاہری طور پر تو نعمت ہے، اس کے لیے تو عذاب بنا ہوا ہے۔ تو ایسے جب انسان کی زندگی کی کمائی ساری جو اس نے کی وہ اس کے خلاف ہوگی، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، مجھے میری کتاب ہی نہ دی جاتی، ولم ادری ما حساب، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے ایسا ہو جاتا کہ میں مرتا اور بس ختم ہو جاتا۔ کیوں بھئی ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا میں تم نے سارے فراڈ کیے ہیں، ہر ایک کو چونا لگایا ہے، تم نے ہر بے ایمانی کا کام تم نے کیا ہے، حق لوگوں کے تم نے کھائے، نمازیں تم نے کوئی نہیں پڑھی، اللہ کی بات تم نے کوئی نہیں مانی، نعمتیں ساری اللہ کی ہڑپ کی ہیں، تو نے ساری نعمتوں سے موجیں کی ہیں، تو اب تو تم نے چاہنا ہی چاہنا ہے ہاں بھی کہ مجھے میرے حساب کا نہ پتا ہو۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ کی نعمتوں سے ہاں جی اپنے آپ کو مالا مال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ زندگی کی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت ہے، سانس اور صحت کی نعمت ہے، بے پناہ نعمتیں، تو ان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنی چاہیے، آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش یہ موت کے بعد ختم ہو جاتا معاملہ۔ وہ کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ دنیا میں بڑا کام آتا ہے ویسے مال، ہاں جی، کوئی حلال کام کرانا ہو تب بھی، حرام کروانا ہو تب بھی، ہاں جی، جھوٹی عزت حاصل کرنی ہو تب بھی، اپنے نام کے حرام کھا کر بڑے بڑے لیبل لگوانے ہو حاجی ثناء اللہ کے تب بھی، ہاں جی، تو ادھر تو فراڈ ہے نا، آزاد ہیں آپ، کافر بھی آزاد ہے، مسلمان بھی آزاد ہے، نیکی کرنی ہے نیکی کرو، برائی کرنی ہے برائی کرو۔ کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے آپ کے لیے راستے میں رکاوٹ کے طور پر نہیں کھڑے کیے، بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنے جانا، آپ نے جو ہے وہ فلاں جگہ پر نہیں جانا، تو کھلے ہیں آزاد ہیں۔ لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ ما غنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام ہی کوئی نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سرداری بھی مجھ سے جاتی رہی، وہ بھی کسی کام نہیں آئی۔ یہاں دنیا میں سرداری کام آتی ہے نا، عہدے کام آتے ہیں،
بڑا نام کام آتا ہے. ایک فون کرواتے ہیں, ایک بندہ سارا دن ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. ایک کال پہ جاتا ہے تو اس کے سارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ تو دنیا کا نظام ہے, لیکن اللہ کا نظام انصاف پر مبنی, عدل پر مبنی ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری اور آخرت کو مد نظر رکھا ہوگا اس کو عزت ملے, اور جس نے اس کو فراموش کیا وہ ذلیل ہوگا. تو جب یہ ایسی باتیں کرے گا, ہلک عنی سلطانیہ, کچھ کام نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے گا, خذوہ فغلوہ, پکڑو اس کو, اس کے گلے میں توق اور پٹا ڈالو, یہ مجرم ہے, یہ دنیا میں ہماری باتوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت, طاقت کا اور عظمت, شان و شوکت کا پتہ ہی کوئی نہیں. خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, اس کے گلے میں توق ڈالو, ثم الجحیم صلوہ, پھینکو اس کو جہنم میں, ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, نہ صرف گلے میں پٹا ڈال کر پھینکو بلکہ ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی پیمائش 70 ہاتھ ہے, اس میں اس کو جکڑ کر جہنم میں پھینکو. کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ کی باتوں پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا. یہ قرآن سنتا تھا, ایک کان سے سنتا تھا, دوسرے سے نکال دیتا تھا, ایسے سر ہٹا کے جھٹک دیتا تھا آیات کو, اور آگے سے تان و تشنیع کر کے لوگوں پر اور علماء پر کیچڑ اچھال کے سمجھتا تھا میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین, یہ خود تو کسی مسکین کا کام نہیں آتا تھا, اور کسی کو بھی نہیں کہتا تھا یار مارے ہیں تو تھوڑا خیال کر لے. ہاں جی, یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کسی کو بھی نہیں کہتا تھا. یہ نہ تو اپنے رب کا حق ادا کرتا تھا, نہ اس کو جانا, نہ اللہ کے بندوں کے حق کو جانا, اور نہ اس کو ادا کیا. یہ جو یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے نا جی, یہ آج بھی قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے نا تو پوچھا جائے گا بھی کیوں آئے ہو, تو دو باتیں کریں گے, قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. ہاں جی, ہم نہ تو نمازیں پڑھتے تھے یعنی رب کا حق جانتے تھے, نہ ہم مسکینوں اللہ کے بندوں کا حق جانتے تھے. اللہ, سورۃ والضحیٰ آپ نے بکثرت سنی ہوگی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ, جو آپ سے مانگنے آئے نا, فَلَا تَنْهَرْ, آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا, جس کو دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے ساتھ آزمایا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور جس کو نہیں دیا نا, ہاں جی, اس کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ساتھ آزمایا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ کوئی اتنا جو ہے وہ پھنے خواہ یا خام خواہ نہیں ہے, اس کے اوپر سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے کہ میں نے جی اللہ تعالیٰ سے امیر ہو کر ہی دنیا میں آنا تھا. بھائی اس آدمی کا کیا قصور ہے جس کو اللہ نے دنیا میں غریب بنایا, یا جس کو آنکھیں نہیں دیں, یا جس کو معذور اور اپاہج پیدا کیا, یا جس کے اندر مشکلات پیدا رکھیں. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال و دولت نہیں ملا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نا غلط گفتگو کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر مکمل نہیں پیدا کیا گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے ناشکری کے کلمات کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے والے ہیں, فرمایا اچھا یہ ایک بات آپ سوال کا جواب دیں, شکر گزار جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے یا صبر کرنے والے کی فضیلت زیادہ ہے؟ صبر کرنے والے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, جو صبر کرنے والے ہیں ان کے صبر کا اجر بغیر حساب کے ملے گا. ہاں جی, لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والوں میں رکھے, شکر کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہے غریب لوگ امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے یا بعد میں؟ پہلے جائیں. اب یہ بات کس نے لوگوں کو سمجھانی؟ جب مولوی صاحب کی ساری نظر پیسوں پہ ہوگی, ہاں جی, ہر اس بندے سے بڑھ کے سلام کرنا ہوگا جس سے پیسے آتے ہیں یا پیسے کا کوئی, تو پھر وہ لوگوں کو یہ بات کیسے سمجھائے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے جہاں سے یہ ہمیں عملی طور پر جو ہے ہمیں پشت پناہی ملنی تھی, عملی طور پر جن کو دیکھ کر ہم نے جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا تھا,
جیسے صحابہ رسول اللہ کو دیکھ کر مضبوط کرتے تھے، وہ جگہ خراب ہو گئی، وہاں پر آنے والے خود ہی بگڑ گئے ہیں، تو پھر مسئلے تو نیچے تک خراب ہوں گے. ہاں جی. تو لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو کسی عالم دین یا بڑے آدمی کو دے کر کہے گی یا بخشے گے تو ایسی بخشے گے، یعنی یا نہ بخشے گے تو ایسی جہنم سے جاؤں گے، یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ احمق ہیں، ان کے پاس علم نہیں، جاہل ہیں یہ لوگ. اگر یہ جہنم میں جائے گا تم تو جنت کا راستہ اختیار کرو، تم کیوں اس کے ساتھ مل رہے بھائی؟ یہ کوئی مذاق تھوڑا جہنم. ہاں جی. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کی فکر کرنی چاہیے. میرے بھائی نے، میری بہن نے، میری ماں نے، میرے ابے نے، میرے دوست نے میری قبر میں نہیں جانا، میں نے خود اپنا جواب دینا ہے، میں نے خود اپنی قبر کو دیکھنا ہے. تو اس لیے اگر رب تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے ہم شکر ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اگر آزمائش آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں. اور یہ جو جنت میں جانے والے ہیں، یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ 50 60 70 80 90 100. یہ 60 کے بعد تو ویسے کبھی ٹانگ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی کمر میں درد، وہ زندگی عذاب بنی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ. تو وہ تو 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں اللہ، اور موجوں میں. تو یہ پھر بھی کمپیریٹیولی بھی کوئی اس میں توازن، کوئی برابری ہے ہی نہیں. اور یہ ویسے بھی امتحان کی جگہ ہے. امتحان میں اگر آپ کا پنکھا لگا ہے تب بھی آپ نے پیپر حل کرنا ہے، بتی چلی گئی ہے تو پھر بھی تسی لکھ دے رہنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کمرہ امتحان میں لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، ہم سب کو، سب سے پہلے تو مجھے، ہاں جی، اور اپنی زندگی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اصل مقصد یہ ہے. ہاں جی. کوئی قوم کا امام بنے لیکن بد عمل رہے تو اس کی بد عملی کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. ہاں جی. اللہ اکبر. فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. نہ یہ تو اللہ کا حق جانتا تھا، تو نہ یہ اللہ کے بندوں کا حق جانتا تھا. ہاں جی. تو اس نے اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا نہیں کیا، اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو پھر اس کو کیا ملے گا؟ آخر جہنم ہی ملے گی نا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اب یہاں کوئی جگری یار کام نہیں آئے گا. دنیا میں بھائی ہوتے میرا پرا ہے، غلط کرے صحیح کرے میں ہوتے نال کھڑا، کہتے ہیں نا، دوستی یاری یاراں نال بہاراں، ہر چیز، بہت ساری باتیں ہیں، گفتگو دور چلی جائے گی. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. یہ جو جگری یار ہے نا، ہاں جی، بڑے یار ہیں آپ کے، یہ قیامت کے دن جگری یار آپ کے دشمن ہی ہوں گے. الا المتقین. ہاں، تقوی کی بنیاد پر جو آپ کے دوست ہوں گے وہ آپ کے دوست رہیں. تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ادھر اس کا پرسان حال اور جگری یار اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. دوستوں کی خاطر، محلے کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر جو ہے انسان اپنے آپ کو لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، جو ہے وہ احساس کمتری کی وجہ سے، ہاں جی، لوگوں کو دکھانے کی خاطر، اپنا سٹیٹس اور معیار بنانے کی خاطر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. کیوں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگ یہ جان، لوگوں نے سوا کرنا ہے. اگر اچھے ہو گئے مرنے کے بعد کہیں گے یار چنگا سی انہیں زندگی اللہ دے رضا گزارنی ہے. اگر برے ہو گئے دنیا میں آپ کے ساتھ موجے کرتے رہیں گے، کہیں گے یار بے آخر ماری جانا نا، کی کر لے گا بندہ زندگی سے. ٹھیک ہے. یہ لوگ زندگی میں تو بہت کچھ کہتے ہیں، مرنے کے بعد یہی کہیں گے. نہیں تو دیکھ لیں آپ، جب مر جائیں گے نا پھر صحیح بات کہیں گے، چنگا سی یار گزرتے گئی ہوتی. ہاں. تو اس لیے پر میں کوئی دوستی نہیں ہوگی. ولا طعام الا من غسلین. دنیا میں لذتوں کی خاطر، مال و دولت کی خاطر اللہ کو بلایا، لیکن وہاں کیا کھانا ملے گا؟ اللہ. زخموں کو دھویا جائے نا جی، پھوڑوں کو، زخموں کو، گندی چیزوں کو دھوئیں، اور دھلا ہوا پانی کسی برتن میں ہو، ہاں جی، اور وہ پینا پڑے. سوچ کے انسان کے پیٹ سے بالے آتے ہیں. ہاں جی. اور دنیا میں شراب نہیں چھوڑ رہا، چرس کے سگریٹ نہیں چھوڑ رہا، ویسے سگریٹ نہیں چھوڑ رہا، حرام کھانا نہیں چھوڑ رہا. ہاں جی. اور اس کو نصیحت کی جائے تو آگے سے ہنس کے دکھا دیتا ہے. ہاں جی. اس کو مذاق سمجھ لیتا ہے، جیسے اس کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، خود ہی آ گیا ہے، خود ہی سانس لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. ہاں.
اللہ فرمائے کہ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یہ جو زخموں کی دھویا ہوا ہاں جی اور گندا پیپ زدہ جو پانی ہے نا، یہ پلایا جائے گا جس نے اللہ کو بلایا، جس نے آخرت کی فکر نہ کی، ہاں جی، جس نے کتاب و سنت کو مذاق سمجھا۔ یہ قرآن مجید کی بات ہے، یہ میری ذاتی بات تو نہیں ہے، اس لیے میں کوشش ویسے اکثر یہی کرتا ہوں میں قرآن مجید کا ہی بیان کروں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن مجید سے نصیحت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ تو قرآن مجید جب بندے کو اگر اس کے اندر انسانیت نا تو وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن تھا جو بچیوں کو زندہ، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، وہ قوموں کے امام بن گئے، وہ عدل و انصاف کے ایک بڑے مضبوط امام اور لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ہاں جی، وہ صحابی جو زناکاری میں ملوث تھے، لیکن جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، عورت سے ملے رات کی تنہائی میں، اس نے کہا آؤ، کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام کر دیا۔ اس نے آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے نبی میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ نے فرمایا جو زانی ہیں ان کے لیے زانیہ عورتیں ہیں، آپ تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے قرآن مجید انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض آیات کو اتنا پڑھتے صبح ہو جاتی، اس کی ایک ایک آیت میں اتنی تاثیر ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم غور و فکر سے جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور پھر ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین، اپنے رب العالمین جہانوں کا جو رب ہے، اتنا عظیم بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے گفتگو کر رہے ہیں، انسان کا تو سانس بند ہونے کو جاتا۔ ہم نمازیں پڑھتے سجدے کرتے پتہ ہی نہیں کیا کیا کر رہے۔ تو یہ اللہ کی عبادت اگر ہم توجہ سے اور حقیقی دل سے کریں تو ہمارا ایمان تو پتہ نہیں کہاں تک بوسٹ ہو جائے۔ اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو بہرحال وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، تو یہ جو دنیا میں تو اللہ کو بلانے والے ہیں، ان کو پھر جو کھانے میں ملے گا کیا ملے گا جی؟ زخموں کا اور پھوڑے پھنسیوں اور خون زدہ یہ پانی ملے گا۔ فرمایا لا يأكله إلا الخاطئون، یہ گناہ گاروں کے لیے کھانا ہے، گناہ گاروں کے لیے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے بھائی ہم دنیا میں تو اچھی یہ ہمیں آپشن ملے جی ادھر جانا ہے تو ہم کہیں گے جی ہم پھل کھانے کی طرف جائیں گے، گندا پانی پینے کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو آخرت میں کیا کھانا ہے؟ آخرت میں ہم نے کیا کھانا ہے یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھا ہے تو آنکھیں بند کر کے پھر بھی سوچ لے کہ میں نے یہ اس طرح کا گندا خون پینا ہے یا میں نے جنت کے رنگا رنگ کے پھلوں کو اپنی زندگی جو ہے آخرت کی بہترین طریقے سے گزارنی ہے اور موجوں میں گزارنی ہے۔ فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یہ جو تم سوچتے ہو ایسے نہیں ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن ان قسموں سے بلیغ ترین اور جامع ترین قسمیں پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ جو تم دیکھتے ہو سمجھتے ہو، جو تمہیں سمجھ آ رہی ہے، یہ دنیا کی ساری مثالیں تمہارے سامنے ہیں، ہر چیز کی قسم ہے، اور جو چیز تم نہیں دیکھ رہے ہر اس چیز کی بھی قسم ہے۔ انہو لقول رسول کریم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام رساں پیغمبر کا قول ہے۔ یہ وہ قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجا ہے۔ یہ کیوں کہا؟ فرمایا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کو کوئی عجمی آ کر سکھا جاتا ہے، یہ تو اوٹ پٹانگ کہانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں دو اور فرمایا انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ شاعروں کو تو شاعری تو لوگ کر رہے ہیں، اس کے مقابلے بھی ہو رہے ہیں، اور ہر سال نئے سے نیا شعر آ رہا ہے، پہلے شاعر کی شاعری کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے نیا شاعر۔ ہاں جی، تو یہ قرآن تو ایسا ہے
کہ اس کی ایک صورت کا بھی جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس کا چیلنج توڑ نہیں سکا۔ اور پھر دوسری بات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جو شاعر ہیں یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جس سے پیسے ملنے اس کی تعریف کے جو ہے وہ شعر بنا دیتے ہیں، جس سے نہ ملے اس کی مذمت کے شعر بنا دیتے ہیں، اس میں جو عجیب و غریب کہانیاں۔ بلکہ قرآن مجید میں سورۃ یونس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے ہوتے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو یہ گمراہ ایسے ہی جنہوں نے واہ واہ بلے بلے ہا 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 کرنا ہو۔ یہ آپ ویسے یہ مزاج ہے یہ جو ادب کے، اگر آپ میں سے کوئی ادب پڑھا ہوا ہے تو میں ویسے لٹریچر میں نے پڑھا ہے، ادب بھی پڑھا ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے نثر اور ادب میں۔ ہاں جی، کہ نثر جو ہے آپ کی عقل کو، یہ جو عام عبارتیں آپ کی عقل کو مخاطب کرتی ہیں، اور جو شعر ہیں یہ آپ کے جذبات کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو انسان جھومتا ہے ایسے ایسے، کوئی اور اس میں بحور شعر ہے 16، تو ہر طرح کا الگ الگ انسان پر اثر ہوتا ہے۔ تو جو گانے ہوتے ہیں ہر گانے والے کے گانے کا الگ تاثیر ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے اچھلنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جذبات۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شعر و شاعری سے انسان کو جذباتی کیا جاتا ہے، اور جذبات کا اثر وقتی ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے، اور بسا اوقات شعر سنا کر لوگوں کو آپس میں لڑا بھی دیا جاتا ہے، شعر سنا کر لوگوں کو فوری طور پر ان کے آنسو، جذباتی ہو جاتا ہے بندہ۔ لیکن جو شعر نہ ہو، نثر ہو، انسان کی عقل سے گفتگو کرتا ہے، اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے، انسان متاثر ہوتا ہے لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ دیر پا اور مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ فرمایا یہ شاعر کا قول نہیں ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ پیغمبر فرمایا اے پیغمبر دیکھتے نہیں وہ ہر طرح کی وادی میں جو ہے وہ بھاگے پھرتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کرتے کوئی نہیں لیکن بڑی بڑی باتیں اپنے شعروں میں کر جاتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو نیک ایمان والے نیکی پر مبنی شاعر ہیں وہ اس سے بری ہیں، ان کو استثناء کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ شاعر آپ کی زندگی میں ہیں کیا؟ شاعروں کی باتیں اس قرآن سے ملتی ہیں؟ آپ خود غور و فکر کرو، تفکر و تدبر کرو۔ قرآن مجید میں بھی شعر کا وزن ہے لیکن شاعری نہیں ہے۔ شعر کے وزن جو ہوتے ہیں نا، یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کو شاعروں نے پورا وزن کہا ہے لیکن یہ شعر نہیں بنتا۔ پڑھ کے بھی دیکھ لو وہ سجدہ ہی نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ شعر کا ایک وزن ہے پورا لیکن یہ شعر نہیں ہے۔ اس کے وزن پر آنے کے باوجود آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں نہیں پڑھا جاتا ویسا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ فرمایا والشعراء، یہ فلا وما هو بقول شاعر، تو یہ قرآن شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تھوڑا ایمان لاتے ہو، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے ہاں بڑے شاعر ادیب ہیں عرب میں، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، یہ کاہن کی بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں سمجھ کم آتی ہے، تم تھوڑا غور و فکر اور تھوڑا اس سے نفع لیتے ہو۔ کیسے کاہن کا قول نہیں ہے؟ غور کرو، تفکر و تدبر کرو۔ آپ کے معاشرے میں بے شمار کاہن ہیں، کاہن 100 باتوں کے ساتھ ایک بات سچی کرے گا، وگرنہ اس کی 99 یا 100 باتیں اس کی غلط ہوں گی، اکثر باتیں اس کی غلط اور جھوٹ پر مبنی۔ جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پچھلے قصے سنائے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، ہر لحاظ سے اس کو پرکھو، ان میں سے کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی بات ایسی نہیں جو حق پر مبنی نہیں، اور جو آپ کو پیشین گوئیاں کی گئی اور بتائی گئی اور آج تک اس کی سچائیاں واضح ہو رہی ہیں۔ کاہنوں کی باتیں تو ایسی سچی نہیں ہوتی۔ قلیلا ما تذکرون، پھر تمہیں تھوڑی سی نصیحت ملتی ہے کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، آپ کی بات سچ پر مبنی۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تو پھر کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس لیے
جو زبان دان ہے، عرب کو زبان دانی پر بڑا گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کو وضاحت سے یہ بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ مکے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے باتیں بنا کر کہا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا سنو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرأت کرتے، اپنی طرف سے باتیں بنا کر میری طرف منسوب کرتے، فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یہ اس قدر جرت والی اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہے، ہم آپ کی شاہ رگ کاٹ دیتے، رگ جان کاٹ دیتے۔ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، ہاں جی، اللہ سے کوئی اس کو بھی بچانے والا نہیں۔ کتنی سخت، واضح، صاف ستھری اور ٹھوس باتیں اللہ نے کی۔ ہاں جی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سیریس ہے، ہاں جی، آخرت کے حوالے سے اپنے بندوں کو تنبیہ اور آگاہی کے حوالے، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے وہ برائیوں، نفرتوں، بدعملیوں کا شکار۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے کہ میں آپ کو پیچھے سے بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ جہنم سے جو ہے بچانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں، اور آپ بھاگ بھاگ کر جہنم میں گر رہے ہیں۔ ہماری یہ حالت، اب کون بتائے گا، کون غور و فکر کرے گا، کون سوچے گا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے ہم نے نصیحت ذکر کی ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہمیں یقیناً پکا اس بات کا علم ہے، اتنی ٹھوس باتیں کرنے کے بعد بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو پھر بھی اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، جھٹلائیں، کس کا کیا نقصان ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، قیامت کے دن پھر یہ انکار کرنے والوں کے لیے حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، حسرت۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ پکی حقی سچی باتی اور یقینی بات ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب کتاب مانگا جائے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔